بتاتا ہوں پچھلے 3 سالوں میں 200 سے زیادہ جلسے کیے ہوں گے. ایک بھی جگہ لا اینڈ آرڈر خراب ہوا ہے تو مجھے لا کر کے دکھا دیں, ایک بھی جگہ. لیکن ہزاروں ایسے نوجوانوں کو میں ڈپارٹمنٹ کے سامنے کھڑا کر سکتا ہوں جو نبی پاک کی محبت میں انہوں نے نشہ کو چھوڑ دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ایک دو نہیں, سینکڑوں کی تعداد میں ہیں جن کی زندگیاں کچھ اور تھیں, لیکن میں یہ نہیں کہتا میری وجہ سے, حضور پاک کی محبت کی وجہ سے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی نسبت کی وجہ سے انہوں نے اپنی پرانی و عیاش زندگی کو ختم کر دیا ہے. لوگ یہ الزامات لگاتے رہتے, لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہو جائے گا, لوگ بگڑ جائیں گے, ماحول خراب ہو جائے گا. یہ نفرتی لوگوں کے بارے میں اتنی بات کہوں گا کہ ہر سماج میں لوگ ہوتے ہیں اور ایسے کیڑوں کی بات پر ذہن نہیں دینا چاہیے. موسم میں آتے اور موسم میں چلے جاتے. بات آپ دیکھیں, ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ وہ دیش ہے جہاں برسوں سے ایسی ڈائیورسٹی موجود ہے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں پایا, آج تک کوئی توڑ نہیں پایا. آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی یہ خصوصیت ہے, پوری دنیا میں بہت ساری کنٹریز کو دیکھا ہے, بہت سارے ملکوں کو جا کر کے دیکھا ہے, وہاں ایک قوم اپنی ہی قوم کو مار رہی. آپ جا کر کے نیوز اٹھا کر کے دیکھیں, معلومات ہوں گی آپ کو. مسلمان ہے تو مسلمان کو ہی مار رہا ہے, دوسری کوئی کنٹری میں پورے کے پورے وہی لوگ ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہندوستان میں میرے عزیزوں, یہاں ایک دو نہیں 200 سے زیادہ جاتیاں, 200 سے زیادہ دھرم والے لوگ موجود ہیں. ایک دو نہیں 200 سے زیادہ ریلیجنز یہاں پر موجود ہیں اور سب جی رہے ہیں, سب جی رہے ہیں. اور یہ سرکار غریب نواز کا, ان کے آستانے کی برکت کا میں یہ کھل کر کے اظہار کرتا ہوں کہ جتنے کھل کر آزادی کے ساتھ آپ اپنے دین پر اس زمین پر عمل کر رہے ہیں, دوسری جگہوں پر اتنے آسانی سے عمل بھی نہیں ہے. نعرے یا اولیاء تکبیر, کاملین کی نسبتوں کا اثر, نعرے رسالت. یا اولیاء کاملین کی نسبتوں کا اثر ہے. یہ وہ دیش ہے جہاں ہندو مصلی بچھا کر دیتا ہے کہ مسلمان نماز پڑھ لیں. کیا یہ دیش نہیں ہے؟ ہم نے ان تمام چیزوں کو کہاں پر گالی گلوچ کر کے ختم کیا ہے؟ کس کو ہم نے ہرٹ کیا ہے؟ ابھی میں آلاس آیا, میرے عزیزو, علماء ایک طرف, عوام ایک طرف, حاجی اپنی طرف, لیکن آپ کے علاقے کے سرپنچ ہیں, شاید وہ بھی ہندو سماج سے تعلق رکھتے ہیں. آئے چادر مجھے پہنائی, ہار مجھے پہنایا. یہ تمام جو تہذیب ہے موجود, پھر کون سی وہ نفرت ہے جو پھیلائی جا رہی ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آج مجھے یہاں پر حضرت نے بھی بتایا تھا کثیر تعداد میں ہندو سماج سے بھی لوگ موجود ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں ہماری باتوں کو غور سے سننا اور کبھی اپنے اوپر مت لینا, کبھی اپنے اوپر نہ لینا. اور تم بھی اگر کبھی ہمارے اندر موجود کوئی کیڑا ہو, اس کو اگر بول رہے ہو تو ہم اپنے اوپر بھی نہیں لیتے, ہم اپنے اوپر نہیں لیتے. دنیا طالبان کو ٹیررسٹ کہتی ہے, ہم ڈیفنس کرنے نہیں جاتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں. ہم ان کا ڈیفنس کرنے نہیں جاتے. ہم صوفیہ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اولیاء کاملین کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح سے وہ برادران وطن ہندو سماج سے تعلق رکھنے والوں سے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو ہمارے بھید بھاؤ کو اور یہاں کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے کسی بھی مقدس شخصیت کو گالیاں دیتا ہے تو وہ تمہارا نہیں ہے, سمجھ کر کے چلو. اور ہم ایسے کتے کی دم پر پیر رکھ کر کے بولیں گے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ صرف گالی دے رہا, اس لیے کہ وہ دیش کا ماحول خراب کر رہا ہے, پورے دیش کا ماحول خراب کر رہا ہے. اور ایسی جگہ پر ہم جو بات کرتے ہیں وہ اسی لیے دنیا کو یہ ہمارا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن کرتا ہے. بھڑکاؤ بھاشن
कैंसर का इलाज करने के लिए अगर फोड़ी को काटना पड़े तो डॉक्टर जो है वो कातिल नहीं कहलाता। डॉक्टर कातिल नहीं कहलाता। अगर कोई ऐसी फोड़ी हो जिससे कैंसर पूरे जिस्म में फैल सकता है तो उस फोड़ी को डॉक्टर काटता है, कैंची से हो चाकू से हो। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि डॉक्टर मर्डर कर रहा है, कातिल है, चाकू का इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर फोड़ी को काटने के लिए उस छुरी का इस्तेमाल डॉक्टर करता है, और कुछ कौम के अंदर ऐसे कीड़े होते हैं जिनके लिए हमारी ऐसी तेज जुबान का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी हमारी आदत नहीं है, बाकी हमारी आदत नहीं। हम नरम गुफ्तगू ही करते हैं, अखलाक की गुफ्तगू ही करते हैं, मुआशरे की बुराइयों के मुतालिक लोगों को अवेयरनेस करते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान को समझो मेरे अजीजों। मैं एक बात कहता हूं, हमने कभी किसी दीन के, किसी धर्म के बड़ी शख्सियत को उंगली उठाकर छेड़ा तो नहीं है। कभी दिखा दो हमारी तारीख में किसी को कुछ कहा हो, कहीं गालियां दी हो, किसी के चरित्र पर बात किया हो? नहीं। जब ये पूरी कौम किसी भी धर्म की मुकद्दस शख्सियत को नहीं बात करती तो इतना तुम्हारे अंदर भी सहज होना चाहिए कि जो कौम अपने नबी पर अपनी जानें कुर्बान करती है उसकी तरफ उंगली तो मत उठाओ। अगर गाली देने का ज्यादा शौक है, आ जाओ हमें गाली दे दो, हमारे माँ बाप को, हमारे खानदान को, जिसको कोसना है खूब कोसो। अरे हम सुन लेंगे हमारे लिए गालियां, लेकिन नबी पाक की शान में अगर बोलोगे तो फिर कौम क्या, हमारा 8 साल का बच्चा भी बर्दाश्त